صعيدا إلى سدرة المنتهى ليلة المعراج مصطفى مشاورت میں چھوڑو یا اللہ اکبر صعيدا إلى سدرة المنتهى ليلة المعراج مصطفى ليلة المعراج مصطفى ثم دنا ثم دنا ثم دنا اور قریب آجا ثم دنا اور قریب آجا ثم دنا اور قریب آجا اتنے قریب ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى مصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلوا على الحبيب پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ساری حمدہ کی تعریف فرما رہی ہے صحابہ واسطے بہت عالم ہے. پہلے میں ڈر گیا سا کہ شاید لارمن ہی کو ساتھ آ جائے لیکن اچھا ہے نالے ساڑی گل نہیں بزرگ بیٹھے رہے کو آئیو میرے ربا میں مجلب نا میری تقریب ہو جاتی ہے اور جب ایک ماحول چلی چلی جاتی ہے اللہ اکبر نسبت بڑی چیز ہے انہوں نے دیکھ کے دینا نہ پڑھ کے کرنا اپنا مضمون تھوڑا جا چینج کی نسبت ہے والے میلاد بھی ہو جائے گا سال ثواب بھی ہو جائے گا سمیدہ ذکر بھی ہو جائے گا. ساری حمدہ کی تعریفہ سونے مالک ارض و سماوات واسطے جو خالق کائنات بھی ہے مالک ارض و سماوات بھی ہے اقدم قدیم بھی ہے قادر قدیم بھی ہے ذکر نسیم بھی ہے لطف امین بھی ہے احسن حسین بھی ہے اجمل جمیل بھی ہے. یہ خطبہ پڑھے اس کا ذکر جو احسن حسین بھی ہے اجمل جمیل بھی ہے شاہد شہود بھی ہے واحد معبود بھی ہے رب ستار بھی ہے رب غفار بھی ہے اپنی ذات اس وقت بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اور کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہی تجلوے نظر آ رہے ہیں. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. خالق اور خالق محمد الصلاۃ جس نے آسمان استارے نے سجایا زمین مخلوقات نے سجایا تخلیقات موسم نے سجایا موسم رنگا نے سجایا رنگا نے حسن نے سجایا حسن صورت نے سجایا صورت نے سیرت نے سجایا سیرت خلق نے سجایا خلق عظمت نے سجایا عظمت رفعت نے سجایا رفعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجایا مالک اور خالق محمد اور صلاۃ بعد درود حضور نبی اکرم فخر بنی آدم آقا امام مدار مدینے دے تاجدار مدینہ دے سردار حبیب پروردگار اللہ دے پیارے امت دے سہارے رب دے محبوب بدانے غیور مالک رکاب امم فخر و عرب و عجم وادی امام مکان سے اہلا مکان سید سجان سروار لالا رخان شہنشاہ صبح نور ازل ذات رب لم یزل معاصی تقریم عالم فخر آدم بنی آدم رازدار امام اوہا شاہد ما طلا صحب علم نشرح معصوم آمینہ آنے کائنات شانے روح کائنات عزت کائنات فخر کائنات صدر کائنات جانے 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 بلکہ جانے جناب حسنین پاک ریحانہ جان سیدہ عابدہ طاہرہ عتیقہ شفیقہ حلیقہ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ بابا جان بزام اقدس بنت السلام برود دستاف مزرہ مشکر شبعات وارثان کے لوگ محرام کرنا پہ فکر دانش موسط پیارے بزرگ پیارے سراز بھائیو آج دی کا برکت مجلس نور جو مینا شریف دیوانے صدیق اور جناب مفہومی اطلاق سبت حسین علی اصغر اور علی اکبر دیوان صاحب محمد اقبال صاحب دی دین عیسیٰ علیہ السلام آج بھی اس مجلس نور درسی
ندیوں تو حبش کرنے جس قبرستان وچ محمد اقبال صاحب کی قبر ہے اللہ تمام قبرستان والوں کی کامل بخشی فرمائے محفل نور کی صدارت جناب امام حضرت صاحب سید ضیاء الدین شاہ صاحب آپ تشریف فرمانے زینت میں اللہ رب العالمین اور اس مجلس نور کی قیادت جناب اس مسجد کی امام خطیب صاحب اور دیگر دوست آپ لوگ جو بیٹھے اللہ سب کا بیٹھنا ذکر کرنا اللہ آپ کی بارک کو قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل ماشاءاللہ ہر دوست نے ہر بھائی نے اپنی اپنی اظہار کی محب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے اللہ سب کا بیٹھنا ذکر کرنا اپنی بارک کو قبول و منظور فرمائے پیارے بزرگوں پیارے اسلامی بھائیوں میں اس مضمون سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر اسراء بھی ہے سال ثواب بھی ہے اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی حوالے نہ جو میں قرآن کی آیات آپ سامنے تلاوت کی تھی اس صورت کے اندر حال کے کائنات میں انسان دعوت فکر لکھی کی بولی دعوت فکر لکھی کس گل دی کہ اے انسان مختصر اس طرح کہنا کہ تیرا رب چام وال نہیں دیتا آئے تیرا رب چام وال نہیں دیکھدا تیرا رب کام وال دیکھدا ہے کہ چام ہوے جانور گھوڑے دا جے چام ہوے جانوراں دا گھوڑے دا ہوے تے کام او دا ہوے چنگا کی کام او دا ہوے چنگا تے اللہ فرماندا ہے پھر اس جانور دیاں اداماں جڑیاں نکلدیاں نے میں انہاں اداماں دی قسم کھا لینا سبحان اللہ کہ جے تو انسان ہوئے تے کام تیرا چنگا نہ ہوئے تے پھر حال کے کائنات میں فرمایا اے میرے بندے تو میری نافرمانی کی تھی میری نعمتاں دا شکر ادا نہ کیتا تیرے نال پھر جانور چنگا تیرے نال جانور چنگا اور سب تو بڑی جو حال کے کائنات دی نعمت ہے نعمت عظمی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک ہے جس نے اس نعمت کا شکر ادا کیتا انہیں رب دیاں ساری نعمتاں دا شکر ادا کر دیا اور جس نے باقی ساری نعمتاں دا شکر ادا کر لیا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظمی دا شکر ادا نہ کیتا انہیں رب دی کسی نعمت دا شکر ادا نہیں کیتا قرآن کا ذکر پڑھ دے قرآن نے فرمایا قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے پوچھا جائے گا اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اگر تسی میری نعمتاں نو شمار کرو تے تسی گن سکدے نہیں مالک تیرے کلام وچ حکمت ہے خود کہنے کہ ہر نعمت کے بارے پوچھا جائے گا جی اس طرح گل ہے اور پھر خود کیا کہ تسی اگر گننا چاہو تے گن نہیں سکتے مالک جب ہر نعمت کے بارے تو پوچھنا نہیں تے اسی ہر نعمت کو گن سکتے بھی نہیں تے مالک پھر نتیجہ کی نکلیا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ایک نعمت سرکار مدینہ دی ذات ایسی ہے جس نے اس نعمت کا شکر ادا کر لیا انہیں رب دی ساری نعمتوں کا شکر ادا جس نے سرکار دی نعمت کا شکر ادا نہ کیتا انہیں رب دی کسے نعمت کا بھی شکر ادا نہ کیتا حال کے کائنات نے انسان کو سمجھایا مثال دے کے جانور گھوڑے دی او میں پیار میں رب دا قرآن پڑھنا آپ ذرا پیار میں بولیے سبحان اللہ حال کے ارد السماوات نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه فرمایا اللہ اکبر والعادیات ضبحا یہ مہینہ کیڑا ہے ربیع الثانی اور اس مہینے وچ 11ویں کنہ دی منائی گئی ہے غوث پاک بزرگ بھی کول بیٹھے ہیں نہ نسبت بھی ہو جائے ذرا بیان کرنا سبحان اللہ فرمایا والعادیات ضبحا اللہ فرماتا ہے مینوں انہاں گھوڑیاں دی قسم ہے دیوانے بن کے خشک بن کے نہ بیٹھنا دیوانے بن کے سونا اللہ فرماتا ہے والعادیات
قسم اللہ کنا گوڑیاں دیا ایک گوڑا دی اسامی پالے آئے جدے اتے مار لگنے جدے سواریاں لگنے اللہ تو قسم کنا دکھانا ہے فرمایا وہ گوڑے حق واسطے نکلے جنہ دے میرا نبی نہیں نبی دے غلام بیٹھے سنو نسبت فرمایا جنہ گھوڑیاں نے زیتے کون بیٹھے بولو نبی پاک دے نبی پاک دے غلام بیٹھے نبی دے صحابہ بیٹھے نبی پاک نہیں صحابہ بیٹھے اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا ایک گھوڑا دے جانور سی عام سی پر جدوں دی نسبت چنگیاں نال ہو گئی میرے نبی دے غلاماں نال جدوں نسبت ہو گئی جدوں گھوڑے دی سی تے میرے نبی دے غلام بیٹھ گئے اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا پھر انہاں گھوڑیاں دے سینیاں وچوں جڑی آواز نکل گئی اللہ فرماتا ہے مینوں اس آواز دی قسم بیان ہوئے تے دو جملے کھولنا چاہنا وا بزرگ میرے کول بیٹھے نے شاہ صاحب اللہ اکبر اگر گھوڑے دی زین تے کون بیٹھے صحابہ بیٹھے نبی پاک دے صحابہ بیون تے گھوڑا شان والا تے ہجرت دی رات جس ابو بکر دے کندیاں تے نبی سوار جس صدیق دے کندیاں تے نبی سوار تیرے بھی نسبت نبی دے صحابہ نال آئی او گھوڑا شان والا ہجرت دی رات جس ابو بکر دے کندیاں تے نبی سوار ہوئے جس صدیق دے کندیاں تے نبی سوار ہوئے او صدیق اکبر بھی شان والا اللہ اکبر ابو بکر سے چوڑے دے پیچھے لگ کے عقیدہ خراب نہ کرنا اسی نبی دی آل دے بھی غلام اسی نبی دے چما ذرا چما یاراں دے غلام یار جس گھوڑے دی زین تے کون بیٹھا جنی دیر تک دو ترے جملے نہ دواں گل اگے نہیں جائے گی تسی بولو تاکہ گل یاد ہو جاوے پہلے سویرے کرنی پہ جاوے کسے نہ کرو تو کہے والعادیات ضبحا جس گھوڑے تے نبی نہیں نبی دے صحابہ بہ جاون تے گھوڑا شان والا تے ہجرت دی رات جس نبی دے کندیاں تے خود جس صدیق دے کندیاں تے خود نبی پہلا انج کہہ لواں وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی کیدا ہے سب دا کیدا ہے سنو وہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دوا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے وہ نبیوں سے کم تر انسانوں سے اعلیٰ وہ نبیوں سے کم تر نبیوں سے کم تر انسانوں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا محمد سے ہر دم وفا کرنے والا وہ شرافت میں اعلیٰ وہ معیار ٹھہرا صداقت میں اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب کرم تھا وہ چلتا ہوا ایک باب کرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی خدا وہ خدا پر کہے کرسی آمین اس کی دوا پر کون صدیق اللہ اکبر میں قربان جاوا ارے وہ چلتا ہوا ایک باب کرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا اللہ اس کی عطاؤں پہ اس کی دواؤں پہ فرشتے پھیلا جدو سرکار فرمایا مال لے کے آؤ عمر پاک نے کیا آج صدیق تو بچ جانا سبحان اللہ کتنا لیا ادا لیا
تے صدیق اور سارا تے لباس کیڑا پایا ٹاٹ دا ٹاٹ دا ہائے تے کنڈیاں دے بٹن تے جدوں کندھے تے گٹھڑی رکھی نا اے جنا بعد چ پہنچا دربار نبوت پہلے جبریل آ گیا تے جبریل امین نے کنڈیاں ٹاٹ دا لباس پہنیا کنڈیاں دے بٹن لائے تے سرکار جان دے سن محبت سی انداز پوچھیا او جبریل اج حال کیڑا فقیرانہ بنایا اس سونا ذرا اوتے تے دیکھو سبحان اللہ فرشتیاں نے دیکھا تے فرشتیاں دی اسی حال وچ او یہ کیسی کی ادا ہے ادھر سرکار پہ پوچھتے نے سامنے ویکھیا یار آیا میں قربان جاواں کہوں صدیق اللہ اکبر جس کی اداؤں دواؤں پہ فرشتے عاشق وہ چلتا ہوا ہے کہ باب حرم تھا بسارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کہتا ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہے قدسی آمین اس کی دوا پر جو کہتا تھا نظر عمر جس کے آگے کھڑا ہو کے شام سحر جس کے آگے وہ کبلا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے میں والعادیات ضبحا سبحان اللہ ہوں اس بڑا جملہ دین لگا ہوں تڑپے گی روح بہت بڑا سبحان اللہ اپن تو لے کے جا ہر تک جڑا نا دل وچ جگہ دینا میں قربان جاواں نے ٹھنڈنا پئی پھر اللہ مقصد بھی کوئی نہیں نالے گل ساڈی نہیں گل ساری سرکار دی ہے گل ساری سرکار دی ہے سن فرمایا والعادیات ضبحا توجہ فرمایا انہاں گھوڑیاں دی قسم کنہ دی جنت صحابہ سب چھوڑو تسی آپ بیٹھو تسی بیٹھو جنہ گھوڑیاں تے کون بیٹھے صحابہ بیٹھے بڑی چاس آئے گی جملہ سن کے کیونکہ میں خود آئی ایسی لذت چلا گیا میں جدہ نہ لے لگا میں قرآن تجھے دی دلیل دے لگا والعادیات ضبحا گھوڑیاں دی قسم کیوں کھا دی انہوں نے کیوں شان آلا کیا او دی نسبت نبی دے صحابہ نہ لو جائے ایسا وہ گھوڑا شان آلا جس صدیق دے کندیاں دے نبی بین صدیق شان آلا میں جس نبی دے کندیاں دے صدیق حسین بنے جس نبی دے کندیاں دے صدیق حسین بیٹھے حسین شان آلا عرب دی زمین مدینے دا شہر مسجد نبی دا ماحول اثر دی نماز دا وقت نبیاں دے سردار دا سر سجدے دے اندر پیغمبر نبوت دے صحیح حسین سوار کسے لکھیا کہ سر مبارک حسد دے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے گھر فرد اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے حسین مشرق نبی پہ چڑھ کے زبان میں بڑھ کے بتا رہے تھے ملے گی جنت دیے گا کاشر اسی کو معاشر میں چین ہوگا ارے نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا پتا سی تسی بندے ٹھنڈے ہو وے کہ میری زیادہ ہو گئی ہے میں نے سمجھ میں تھوڑی جی مٹھی کر لیں گے سار مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے گھر فرد اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے بے مسکراتے حسین دا نا شبیر ہے نا
میں قربان جانا سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمان برگوں بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ارے نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نقیب محفل باتیں کی جملہ کہنا کون حسین، پھر اپنے اس مضمون کی طرف جانے چاہنے کی جملہ کہہ کے ساڑھا عقیدہ بڑا ستھرا ہے، اسی نبی دے چمہ یارہ دے بھی غلام ہیں، اسی نبی دی بولو آل دے بھی ساڑھے چناں کوئی خارجی ہے تو نہ رافضی ہے، خارجی کی نو کہنے نے جڑا مولا علی دا گستاخ ہوئے، رافضی انہوں کہنے جڑا صحابہ دا گستاخ ہوئے۔ الحمدللہ اتھے کوئی ٹبر نہیں بیٹھا، اتھے نہ کوئی خارجی ہے نہ کوئی رافضی ہے، سارے حضور دے آل دے بھی غلام نے، چمہ نبی دے یارہ دے بھی غلام نے۔ جس گھوڑے دی زین تے نبی دے صحابہ بیٹھے وہ گھوڑا شان آلہ تے جس صدیق دے کدے تے رسول اللہ بہ جائے وہ صدیق شان آلہ تے یار جس نبی دے کندے تے حسین تے علی بہ جائے اللہ اکبر۔ میں قربان جانا میں نے دل سے پوچھا بتاؤ کیا حسین ہے، آپ نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین صاحب حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے، نہیں ذرا بہت بڑا حسین ہے۔ جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر وہ جیت گیا یزید تھا حسین ہے۔ والعادیات ضبحا، جس گھوڑے دی زین تے نبی پاک دے غلام بیٹھے گھوڑا شان اور دے سینے دی جڑی آواز نکلی، تھوڑا بولے ذرا جڑی آواز نکلے، اللہ فرماتا ہے میری آواز بڑی محبوب ہے۔ اس آیت آخری جملہ دیکھیں، اگلی آیت جانا چاہنا توجہ کی دی قسم کھا دی کیوں انہیں کم چنگا کیتا، انہیں کم وہ دے سینے چ جڑی آواز نکلی، اللہ کہندا مینوں آواز دی ان تو انصاف کرنا ہے۔ نقیب صاحب اگر گھوڑا زیادہ جانور ہوئے حق واسطے نکلے تے اودے سینے وچوں جڑی آواز نکلے، اللہ فرماتا ہے مینوں آواز بڑی پیاری ہے تے یار جیڑا نبی دا امتی وی ہوے مخلوق وچوں وی اشرف ہوے، اگر گھوڑا چنگا کام کرے اودے سینے چوں نکلن والی آواز دی قسم اللہ نو آواز بڑی پسند ہے، جیڑا نبی دی محفل وچ آ کے جنے سینے وچوں اللہ دی تصویر نکلے، جنیاں سانساں وچوں ذکر نکلے، جیڑا اٹھ کے صبح قرآن دے نغمے پڑھے، اٹھ کے نبی دی رات درود سلام پڑھے، جیڑا محفل وچ آ کے رسول اللہ دا ذکر سن کے جنہیں سینے وچوں اللہ دی ذکر دی تصویر نکلے، اگر گھوڑا حق واسطے نکلے، اللہ کہنا والعادیات ضبحا، تیرے سینے چوں نکل والی آواز دی قسم ہے، تے جدوں بندہ نبی دی محفل چ بیٹھ کے جدوں سینے چ بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، جدوں اللہ دا ذکر کرے گا اے سینے وچوں نکل والی احساس بھی اللہ نو بڑی محبوب لگدی ہے۔ لیکن گل اس طرح ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ ہی بندہ پڑھے تے گل اور تے جدوں پیچھے کسے فقیر دی نال تار جڑی ہوئے تے پھر گل سلطان العارفین نے فرمایا نا، ذرا پیار
پیار نہ بولو نا سبحان اللہ کہندے نے تسبیح پیری سبحان اللہ کہ او دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح اے پیار کے فقیر نہ تعلق ہوئے پھر صرف زبان نہیں بول دی پھر دل بھی بول دا والعادیات ضبحا انہاں گھوڑیاں دی قسم جڑے حق واسطے نکلے انہاں دے سینے تے جڑی آواز نکلے اس آواز دی قسم ہے اگر گھوڑا چنگا کام کرے پھر او دی ادا دی رب قسم اٹھائے وہ اللہ نے محبوب لگے کہ جڑا بندہ رب دا ذکر کرے گا سبحان اللہ دے سینے تے جڑی آواز سانس نکلے گی وہ سانس رب نے کتنی کہ محبوب لگا سبحان اللہ اگلی قرآن کی آیت فرما والعادیات ضبحا فالموریات قدحا تھک گئے ہو سبحان اللہ چاشا کا بھی پروگرام کر رہی ہے اچھا فرمایا جدو گھوڑے برق رفتاری نہ پایا دیکھ میرے رب نے قدرت وہ کلام کا انداز کیسا ہے فرمایا جدو گھوڑے برق رفتاری نہ دوڑ دے رہے تے جدو پتھریلی زمین آتی ہے کی بولو پتھریلی زمین آ گئی تے جدو پتھریلی زمین آ انہاں دے پیراں دی کھڑیاں وجدیاں نے تے پھر کی نکلدا ہے اگ دے اگ دے شرارے نکلدے اللہ فرماتا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا مینوں انہاں شراریاں دی قسم سبحان اللہ انہاں شراریاں دی قسم اگے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا یہ دن صلاح بڑی توجہ ایک ظاہر ایک باطن فرمایا وہ گھوڑے جدو ساری رات سفر کر دے کی بولو ساری رات سفر کر دے پھر صبح دے وقت دشمن تے حملہ کر دے ایڈے ٹائم ہوتے صبح دے وقت جو دشمن تے حملہ کر دے اللہ فرماندا ہے انہاں دی صبح دی اس حملے دی اس ادا دی قسم ادھر رک کے ذرا اس جملے تھے کہ صاحب اگر گھوڑا جانور ہو گئی حق واسطے نکلے تے صبح دے وقت یار چنگا کم کرے اللہ فرماندا ہے مینوں صبح دے اس ادا دے اس عمل دی قسم ہے اگر گھوڑا صبح دے ویلے اچھا کم کرے اللہ فرماندا ہے مینوں صبح دی قسم ہے کہ جدوں یار میں تے تسی اٹھ کے صبح دے ویلے جدوں وضو کرا گے بچیاں نوں اٹھاواں گے جدوں گھر والی نوں اٹھا کے کہاں گے اٹھو صبح صادق دا ویلا اٹھو رب دا قرآن پڑھو اٹھو فجر دی نماز پڑھو صبح دے ویلے اللہ دا ذکر کرو اور نوجوان بیٹھے ہاتھ جوڑ کے دعوت دینا اے دنیا مکار بھی بنی جائے دنیا نگہباز بھی بنی جائے کہ ادھی رات تک تو نیٹ ویکھدا رہے موبائل تے گھر مناظر ویکھدا رہے صبح کیویں تیری اکھ کھلے گی نوجواناں اللہ فرماتا ہے مینوں صبح دے وقت دی قسم ہے اگر صبح جانور چنگا کام کرے اللہ نوں بڑا پسند ہے او جدوں اٹھ کے اسی اپنی دھیاں نوں اٹھاواں گے پتراں نوں اٹھاواں گے کہاں گے اٹھو رب دا قرآن پڑھو ایمان نال دس یار ادھر
تیری دی قرآن پڑھتی ہوے ادھر تیرا پتر نبی دے نعت پڑھدا ہوے گھر والی بیٹھ کے نفل پڑھتی ہوے تو مصلے تے بیٹھا ہوے جنوں تیرے گھر وچ ماحول ہوے مینوں ایمان نال دس اگر گھوڑا سمو چنگا کم کرے اللہ نوں پسند آندا ہے تے جنوں سمو رکھ کے تیریاں بچیاں قرآن پڑھن گیا تیرا پتر قرآن پڑھے گا تیری گھر والی تلاوت کرے خود وضو کر کے مصلے تے بوے گا ایک باری زمین تے کھوے گا میرے اللہ میری بچیاں قرآن پیا پڑھ دیا تیرے نبی تے نعت پیا پڑھ دیا اور میرے نالوں بد کے زمین تے بڑا گناہگار کوئی نہیں عرشاں تو آواز آئے گی او میرے بندے او جو تیرے نالوں بد کے زمین تے بڑا گناہگار کوئی نہیں تیرے رب نالوں بد کے عرشاں تے بڑا بخشنہار بھی کوئی نہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے مولا علی کے دیوانے امام حسن کے دیوانے امام حسین کے دیوانے تسا موازنہ کرنے گل انج تے نہ راتی محفل نبی میلاد ہوئے سویرے اٹھ کے تو ستا رہ جائے فجر دی نماز نہ پڑھے یہ نام محبت رسول نہیں آیا راتی میلاد کراوے سویرے شرابہ پیوے کوئی تواڈی چنراد نہ ہوئے کوئی شرابی نہ ہوئے اگر ہے تے بیٹھ کے سچی رب نال توبہ کر رہا تو میرے نبی فرمایا جدو شرابی شراب پیون لگدا ساتھی سنا کر لگدا چور چور کر لگدا او تے چ ایمان نکل جانا ہے اللہ دا واسطہ دے زنا دے قریب نہ جانا شراب دے قریب نہ جانا اے دنیا مکار بھی آ دنیا دغاباز بھی آ اے دنیا دا زہر اور اس دنیا دا باطن اور اس دنیا دیاں خوشیاں مگر غم دیاں قطاراں لگیاں ہوئیاں اس دنیا دیاں خوشیاں مگر دکھاں دے سمندر نے اے دنیا دی جوانی کیسی ہے نوجواناں کے لئے دنیا دی جوانی نے نقشے چ آ کے رب نو بھولنا جانا رب دے رسول نو بھولنا جانا جوانا میں مننا اج تیرے بازواں وچ طاقت اللہ اکبر لیکن وہ بھی وقت یاد رکھی جدو جوانی اچھڑ جائے گی بڑا پایا چھائے گا او میری سلامی بھائیو ناراض نہ ہونا اے جوانی دا کی بندہ اس موڑ پہ زندگی دی شام ہو جائے ممتاز قادری نے دسیا غازی سلام نے دسیا اور نوجوانوں اے جوانی نے دنیا محفل جلدا نہ دینا اینو شراب دی زینت لگا نہ دینا میرے ول ویکھو میری بھی جوانی ہے میرا بھی پتر ہے لیکن میں رسول اللہ دی ناموس دی خاطر تحتے دار تے چڑھ گیا سیڑھی تے چڑھ گیا ممتاز قادری نے سیڑھی تے چڑھ کے پیغام دیتا کہ عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا ایک جان پہ آگے جہاں فدا میں جہاں سے بھی نہ جی بڑا کروں کیا کرے جہاں نہیں اور مفتی عاشق دس کے گیا بابا خان حسین رضوی دس کے گیا دسیا جہان کیوں بنیا اسی کدے واسطے آئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا
بابے جی نے اللہ رحمہ دسیا واہ جی واہ تے دسیا اللہ حضرت دی قلم وچ اسی کیوں آئے ہیں توجہ یار ساڈی زبان کادے چ کادے واسطے ساڈی جان کادے واسطے اے رونقاں کادے واسطے لگیاں اس بڑھڑے باپ کو تے کوئی جاندا نہیں سی اینوں تے زمانہ جہلیت دے منڈیاں چ بیچ چھڑدے سن میری تیری ماں دی تے قدر کوئی نہیں سی اینوں زمانہ جہلیت دے لوگ تے منڈیاں چ بیچ دیندے سن اب بھی خود بہن دے خوشن دا چرچا بازاراں چ کردے سن یتیماں نوں گلے نہ لاण والا کوئی نہ مسکیناں نوں کول بٹھاون والا کوئی نہ یہ ساری کائنات نوں رونقاں ملیاں تے کدے صدقے ملیاں بابا جی کیا کردے سن اللہ حضرت نے سامنے رکھ کے کہندے سن زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چلو باقی کلام نہیں سمجھ لائے پر جو سرکار دا نا آئے وہ سارے بولو تمہارے لیے بولو زمان مکینوں مکان پتہ کس بلی نے کلام لکھیا ہے جن نے 27 دن وچ پورا قرآن زبانی یاد کیتا ہے لگی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جمیل و جنا تمہارے لیے بنے و جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں پانی محفل کہہ رہا سی وچ ملاد پڑھیا جائے نہ جملے چ ملاد ہوگا بولو بخمنی زبان تمہارے لیے عادت نہیں کہ تانوں کا وہاں پہ لہراؤ لیکن ایک کلام ایسا ہے بابا جی بھی کیا کر دے سن اسی بھی لہرا لو زبان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں ہم نے زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں مسکرا کے بولو میں کہ شاید اور سمجھ نہیں انہاں دا بات ترجمہ کر لواں گے انج کہہ لو تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک مسیطہ شان تمہارے لیے پڑھے لکھے تاں دے جھوم دے ربے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے مکن زوریا یہ نور فشان حکم سے آیا یہ بسم فکان یہ ہر تن و جا یہ باغ جنا یہ سارا سمان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سحادت کل امارت کل حکمت کل ہدایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے حساب سے یہ سارے غوث العظم دی اولاد چھو کتنا دا ذکر ہو رہا ہے اللہ اکبر وہ کنسوزیاں یہ نور فشان حکم سے آیا یہ پشم فکا یہ ہر تن و جان یہ باغ جنا یہ سارا سامان تمہارے لیے ظہور نیا کہ ہمیں جا کر رکھو کے نیا سجود شہاں نیازی یہاں نمازی وہاں یہ کس کے لیے تمہارے لیے یہ کس کے لیے تمہارے لیے یہ شرم سطر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ دیگا سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا یہ کس کے لیے تمہارے لیے یہ کس کے لیے
عرش باری نہ لوح بری کوئی بھی کہیں سعید الى سدرۃ المنتہی لیلۃ المعراج کشفت جا نہ روح امی نہ عرش باری نہ لوح بری کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز دلی ازل کی نہا تمہارے لیے شاہ صاحب کتنے قریب حضور گئے جنوں میں چمن چمن میں سمن سمن میں خبر میں دلہن سزا ہے مرہن بے حسے مینان یہ امن و امان تمہارے لیے نہ روگی امی نہ عرش باری نہ لوح بری کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز دلی ازل کی نہا تمہارے لیے جنوں میں چمن چمن میں سمن میں خبر میں دلہن سزا ہے مرہن بے حسے مینان یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر لیا اشارے سے چاند چیر لیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا کہ حجبے کو اثر کیا تاب و تمام تمہارے لیے سب ہو چلے کہ پھول کھلے کہ پھر بلے کہ پھول کھلے نور کی تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے بولو بولو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی مسلم آنکھوں کا شمع فیروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی مجھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے جنت وہ لے کر آیا ہمارا نبی جن کی طرح بدن میں آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کون ملتا ہے دینے کو مجاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم مکان کا اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ملک کونین انبیاء تاجدار کا راجا ہمارا نبی ہم سے اولیاء اولیاء سے رسل رسولوں سے اعلیٰ انہاں گھوڑیاں دی قسم جڑے صبح دے وقت دشمن تھے اگر حملہ صبح دے وقت گھوڑا کرے تے رب نو دی ادا پسند تے جی صبح دے وقت اسی نماز پڑھے سبحان اللہ اگلی قسم فرما والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فرمایا جدو گھوڑے جدو میدان چ جنگ ہوندی ہے تے گھوڑیاں دی سونگ بار بار زمین تے بجدے نے تے پھر جڑی دھوڑ اٹھدی ہے سبحان اللہ اشارہ کچھ کیتا ہے اچھا جڑی تور اٹھدی ہے کنے منٹوں تک بیان ہونے 20 منٹ پر جی فرمایا جڑی تور اٹھدی ہے اللہ فرماندا ہے میں اس تور دی بھی قسم کون کہہ رہا ہے اللہ قسم اٹھا رہے گھوڑیاں دے پیراں دی تور دی اگلی قسم ایک ایک قسم تے بڑا طویل مضمون ہو سکتا ہے سب مختصر کر کے اگے پہلی قسم فرمایا والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا فرمایا جدو گھوڑے اپنے سپاہی کو لے کے صرف پہلی صف تک نہیں لڑتے وہ دشمن دے دستے چ گھس کے آخر تک حملہ کر دے رہے صفا چیر دے آیا اللہ فرماندا ہے جڑی بہاد دی لڑدا ہے نا مینوں کوئی اس ادا دی قسم یہ قسم کھا کے بولو ہاں جی کنا دیاں جانوراں دی تے پھر چوٹ کی ماری انسان اچھا سن سادہ اس طرح کہہ رہی ہے اے بزرگوں تھوڑا نام کی محمد عباس بار میں اے مضمون نو اس مثال چ سجان لگا بار پریا بہ گئی یہ بزرگاں دی داڑھی سفید ہے یہ کھڑے ہو کے پریا دے وچ کو گل بیان کرنا جس بات نو بیان کرن تو پہلے رب دی قسم چک لینا تو کہن لوگو مینوں اللہ دی قسم جڑی میں گل کرن لگا تسی بزرگ میرے بیٹھے انصاف نہ دسنا جس بندے نے انہاں دی گل ول توجہ نہیں سی نہ کرنی انہاں نوں توجہ کرنی یار انہاں نوں رہن دو جی قسم چکی سی سبحان اللہ اس رب ول دیکھو اچھا اے مخلوق وچوں ایک قسم چکن
تے گل ہلکی نہیں، گل کو وزنی ہو جائے، توجہ نہ سننی پوے تے جس بات نو بیان کرن تو پہلے اللہ قسم اٹھا دے تے پھر قسم نہیں قسمہ اٹھائے، کنیاں؟ 5 قسمہ اٹھائیاں، مالک تو 5 قسمہ اٹھائیاں نے، تو جواب دے قسم کی ہے اللہ مضمون کتنا اہم ہے جنوں تو قسمہ اٹھا کے بیان کرنا چاہنا ہے تو بے نیاز نے فرمایا سنو، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ نے اٹھا کے حضرت انسان کو چھوٹ لطیف ماری، فرمایا انسان تو رب دا نا شکرائے، تو رب دا نا شکرائے، اے میرے پروردگار اللہ قسمہ جانوراں دیاں کھادیاں دی، انہاں دے پیراں دی دور دی قسم، انہاں دے سینے دی آواز دی قسم، اللہ حضرت انسان نو نا شکرا کے آئی اے دے جواب کیے، بچیاں واسطے گل نہیں، نوجوان تے بزرگ جڑا وقت دے کے مسجد بیٹھے ہو جی دیوار پہ میں محنت کی تھی وہ گل میں بیان کرنا گا، میرے اللہ قسم گوڑیاں دیاں کھادیاں نے، حضرت انسان چوٹ لطیف مار کے آئی، تو رب دا نا شکر آئے، اللہ دے جلال کی حکمت کی بے نیاز نے فرمایا انسان اس جانور وال ویکھ لے، اے دشمنی گھوڑے دیتے نہیں، گل سمجھ، دشمنی گھوڑے دیتے نہیں سی، لیکن جدوں تو دے تے سوار ہویا انہوں تو ایڑی ماری چل میدان والی چل، اگے تلواراں بھی چمک دیاں نے، تیر بھی چمک دینے دے بھی چمک دینے، او گھوڑا جانور ہے انہیں ایک باری انکار نہیں کیتا، کیوں انکار کیتا؟ اللہ فرماتا ہے دے کوئی سبق لے لے، اس بات گھوڑے نے انکار نہیں کیتا، انہیں کیا تو میرا خالق بھی نہیں، تو میرا مالک بھی نہیں، اپنی شاہ سوار نو تو میرا مجازی مالک ہے، تو چند دن میں پانی پلایا، میں چارہ کھلایا، میرے سائدہ تے ڈوب دا انتظام کیتا، آج تیرے تے مشکلیں آ گئی ہے، تو جنگ والے چلا ہے، میں بے وفائی نہیں کروں گا، جتھے تیر تینوں لگے گا اتھے تیر میں نہیں کھاواں گا، جتھے تلوار تینوں لگے اللہ دا واسطہ میری محنت ضائع نہ کرنا، توجہ چھوٹے والے رکھنا، جتھے تلوار انداز میرا اپنا میں سجاون دا، جتھے تلوار تینوں لگے گی اتھے تلوار مینوں لگے گی، جتھے نیزہ تینوں لگے گا میں نہیں کھاواں گا، اللہ فرماتا ہے انسان اس جانور کو سبق لے لے، یہ مالک مجازی نے چند دیر پانی پلایا، یہ چارہ کھلایا، جدوں میدان الگے انکار نہیں کیتا، بے وفائی نہیں کیتی، انسان تو غور کر، میں تینوں اشرف بنایا، مخلوقاں دی سردار بنایا، میں تینوں عقل و شعور دا چراغ دیتا، او میرے بندے میں تینوں کیا شراب دے قریب نہ جانا، تو گل سن کے
بحری جملہ ہے جس کو محبت میں سماعت فرمانو عقل کہندی ہے پیر صاحب سید صاحب پیار ہو دینا کرو سونا بولتا ہوئے کی بولو جیڑا سونا بولتا ہو گئے ایمان نہ دسو سرکار نو وقت کو سونا بھی ہے سبحان اللہ کتنے سونے سبحان اللہ کتنے سونے اللہ اکبر میں قربان جاؤں اوہ سلامی بھائیو جب محبوب مدینے تشریف لے کے آئے نا تے مدینے شور پیدا ہو گیا مدینے کے نبی آئے جڑے بڑے سونے تے جڑا ایک باری پیار نہ تک لے انہاں کے زلفاں دا فقیر ہو جاتا ہے کافر عورت نے سنیا کہنے لگی سہیلیو میں سنیا مدینے کے نبی آئے نے بس اس روایت کو بیان کر کے پھر دعا ہو جائے جی سن محبت نال اللہ اکبر مدینے کے نبی آئے نے جڑے بڑے ہی سونے نے جڑا ایک باری تک لے انہوں نے زلفاں دا فقیر ہو جائے لیکن تک کے پیار نہ انہیں کہا نہیں سہیلیاں کہنے لگی تو کی کرے گی کہنے لگی 2 ماہ دا بچہ ہے سبحان اللہ کہاں گی نال جو نعرہ لگایا جا رہا ہے اس بھی دلیل ہو جائے گی اس نے کیا 2 ماہ دا بچہ ہے وہ دا عقیدہ سی بچہ 2 ماہ دا گلا تے نہیں کرتا کہ میں لے کے جاواں گی کہاں گی جے تسی سچے رسول ہو نا تے تسی بلاؤ نا میرے بچے نو تے جے بولیا تے پھر میں تہاڈا کلمہ پڑھ لاں گی تے اونوں پتہ سی کہ انہیں بولنا نہیں سہیلیاں نو کہنے لگی تسی تالی بجا دے اور نبی جھوٹے ہو جان گے نہیں کدے نہ شرطاں لا لگی جنہاں دے قدماں وچ جبریل وچ گئے توجہ صاحب مدینہ پاک دی گلی ہے ادھروں اے ٹردی ہے ادھروں اے ٹردی ہے گودی چ 2 ماہ دا بچہ لیا ادھر قدرت دا کرشمہ کی ہویا مالک دی مرضی ہوئی آمینہ دا لال سج وج کے سونا نبی جدو آئے نے 14-15 قدم دا درمیان چ فیصلہ آئے صاحب کس ویلے نقیب صاحب میں جڑے جملے دین لگا آپ ہی سننا تواڈے بھی کم آون گے جدو سرکار دی نگاہ ماشاءاللہ سجے بھی درویش تے کبے بھی درویش تے چاہیے اکثر بیٹھائے بیان انہاں درویشاں وچ بیان کرنا اپنے لطف ہے جدو انہاں خوش ہو کے دعا دے چھڑنے دعا سمان پار ٹر جانی ہے بیڑا پار پراڈا دی بیڑا پار خوش نصیب میرے نبی فرمائے جماعت دا فلسفہ کی یہ بندہ گھر وچ نماز پڑھ سکدا ہے سبحان اللہ مسجد آ کے جماعت کھڑے ہو منڈا اے دے وچ نہیں راہ دے حضرت عبداللہ ابن مکتوم مدینہ صحابی سونا جے تسی کہو دوں آونا وا راہ کی ٹھڈے بھی لگ دے نے نماز گھر پڑھ لواں سبحان اللہ کہ چلے گئے تے بعد جبریل آئے سونا اینوں بلا لو جدوں ایسے ٹوٹے دل والے بندے جماعت وچ کھلوندے نے انہاں دی برکت نال اللہ دوسرے بھی قبول کر لیندا ہے 13-14-15 قدم کا فیصلہ ادھر ٹردی ہے جا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیار پیار کر جڑا سونا بندا ہے جب سفر لے کے آیا کہ جدوں سرکار دی نظر اس بچے دے چہرے تے پئی ہے تے بچے دی نظر سرکار دے چہرے نور تے پئی ہے عیسیٰ بچہ کیڑا چہرہ پیا ویندا ہے چہرہ ہے کہ انوار و عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نہیں ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کے ورد عرص ہے کہ والفجر کی آیت کے امین اسم ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے روح کے کعبہ تو سین شب قدر کھلے لب ہے کہ صورت یقوت شعاؤں میں دلے کہ نبوت کے قدر خالقہ معیار بازو کے توحید کی عظمت کے علم سینہ ہے کہ رمز دل خسی کا خزینہ باتیں ہیں کہ توبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطبے ہے کہ سامان کے منڈتے ہوئے بادل کراتا ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے بلکہ ہے کہ الفاظ روح اللہ قلم ہے کہنے کو تو مرموز مشرق چھوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلتے ہیں قبول اشارات کے تقدیر کی ضرورت محتاب کے ٹکڑے دے
تیرے فخر کا باعث، لیکن تو صحابت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ 10 تارے یقینی، کہنے کو تو تیرے سر پہ 10 تارے یقینی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، ایک بھی کہنا جو بچے حضور دیکھیا سارا چنور لبا چنور ہے، ایک جگہ ہونا پایا جنہ سرکار کو ویکھیا نہیں، بیوان صاحب نے کیا نا جنہ ویکھیا نہیں تے کرن گلاں تے جنہ ویکھ لیا ویکھیا میں نہیں کہہ رہا، بیوان صاحب کہہ رہے ہیں جنہ ویکھیا نہیں تے کرن گلاں تے جنہ ویکھ لیا تے بول پے نہیں، جن محرم راز حقیقت دا وے بچے آئی تے کہنے لگا کہ تو میرا ایب محبوب میرے کھیا تے جن دیکھ چند شرماوے تیرا دین جب جاوے کہ جے مکھ تو نقاب ہٹاوے تیرا توجہ چھوڑو یار تیرا دین چڑھ جاوے جے مکھ تو نقاب اٹھاوے مزہ نہیں آئے گا، لطف دے آوے، دعا کرو سونے اکھاں بھی ساڈیاں گناہگار، ساڈا دل بھی گناہگار، قدم قدم تے گناہ کیتے ہوئے، اکھاں دی سلائے کہ نہیں کہ تیری دید ہوئے، اکھاں دی سلائے کہ نہیں سونیاں تیری دید ہوئے، لیکن ترلا پال یہ سلطان العارفین دی کلم دا کلامی پھلسنا پھر بات میں ختم کر دے آوا، سلطان العارفین کے آیا یہ تھی رسی کہنے آنا کی کہنے آ اللہ صدرت صحیح سلطان العارفین کے آ ٹھیک ہے گناہگار صحیح اکھاں اسلائی کرنے گئے سونے دا دلار ہو سکے، لیکن ترلا پاک کی کہنے نے کہ میں کو سامنے رکھ کے حضور دی رحمت نو سامنے رکھ کے بولو تے صدا دے لو میں تے او میرا دل بر اسرا تے میں کیوں ہر یسینا اے بہانا بوتے دے وچ سج گیا، تکبر دا بوتے دے وچ سج گیا، چگلی دی پتھنا شراب دا بوتے دے وچ سج گیا، تے جدوں پتا تو انہیں پاک کرے گا، جدوں اللہ دا ذکر کرے گا دل پاک ہوئے گا، پھر مدینے والے تے درود پڑھی دل خوشبودار ہو جائے گا، پھر جتنے بھی ہوئے گا مدینے نہیں رہن گے تیری کلی چڑیا عارفاں دے سلطان کہندے نفی نہیں نہ ہوندی اپنی ذات کی انی دیر تک کچھ ملتا نہیں، نفی کر لو پھر دعا کریے میں میرا دل بر سونا دل کیوں کر سینا کالے گورے والی نہیں گل ہے،
سونے تو کی کہہ رہے ہیں میرے کو سونے کو عمل سنا کوئی نہیں نام سونی نام گربلے تین کیوں کریا منا جے سونے کو نہیں سنا آئے تو پھر کعبے دی چھت تے جنوں چار آئے وہ حبش دا رہن والا آئے رنگ دا کالا آئے بلا دی بجے بلا آئے رنگ دا کالا پر دل دا نور والا نہ ہم سوری کے نام بلے تینا کیوں کریا بنا ہوا خود کوئی سنیا میں کلے روندے آئی نہ مر جاواں آ جاؤ اے تے جگڑے او نہ پائے جنہ ویکھیا نہیں جدو بچے حضور نو ویکھیا نور ہی نور نظر آیا زم کہنے لگا تو میرا یہ محبوب نہیں دیکھیا کہ جنوں لے کے چند شرماوے اتی ویرانی دن چڑھ جاوے راز نو بس میں چھٹل لگا ایک باری مسکرا چھڑا ایک باری مسکراؤ ذرا تو میرا یہ محبوب نہیں دیکھیا کہ جنوں لے چند شرماوے اتی ویرانی دن چڑھ جاوے جو مخت لگا بھی اٹھاوے جے سونا نکلے وہ سیر کرنا سارا منشد سیس نہارے جے سونا جے سونا ہاتھ پھلاں وچ رکھ دے ہاتھ پھلا تو بنتا ہی جاوے جے سونا ہاتھ پھلا وچ رکھ دے ہاتھ پھلا تو بنتا ہی جاوے ہم نین نشیلے ہم مسل رسیلے تے وچ سونا قدر سکھاوے اکھی بڑے تیری پیا جاتے جن میں خانہ کھلے ہی جاوے بجلی دردی چمک مارے مرنا بھی عربی نہ ہو ہی جاوے خلر دین مولی دنیا کوئی دل ہی جان بچاوے کیو یاریو دی نظر اندر کیو یاریو دی نظر اندر جیڑا آوے وہ لے کے جاوے اپنا تنگر یاور نبی کے لے جاوے صدیق اکبر بن جاوے وہ براون دے نبی کے لے جاوے فاروق اعظم بن جاوے عثمان آمن دے بک جاوے ذوالرحمن بن جاوے مولا علی آمن دے بک جاوے حیدر کرار بن جاوے امیر معاویہ آمن دے بک جاوے رات دے بئی بن جاوے ابی ہریرہ آمن دے بک جاوے رات دے حدیث بن جاوے رب تکالا حبشہ ہمارا بلال غلام بن غلام آئے نبی کے بک جائے موسم رسول بن
اسلام نے دیے کے سنے رسول من اللہ نام بلا من دے بولنا پہ جاتا ہے تکبیر پہ جاتا ہے جن سونا جنہ دیکھیا جنہ دیکھیا نہیں ایک جھگڑے پاوارو ملے مشرنے جنہ دیکھ لیا مکھ چمک دی رات نورانی ہے کالی سلف پہ رکھے مشک میں پڑھ کے نہیں دسیا کہ نہ یار میں کے لکھیا ہے کہ مکھ چمک بدر شانی ہے مکھ چمک دی رات نورانی ہے کالی سلف آنکھ سدانی ہے مخمور رکھا لت دریا بولو سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنے مہر علی کتنے تیری صدا مشتاق کیوں کتنے جوان لڑیوں بچہ دیکھ کے کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ ابھی ادا ملیک مکسر اعظم الخلق مصطفیٰ احسن الخلق مصطفیٰ اکمل الخلق مصطفیٰ انور الخلق مصطفیٰ اشرف الخلق مصطفیٰ جتو گانے شروع کی تھی اتھے کہ وہی کہہ لولا سارے احسن الخلق مصطفیٰ اجمل الخلق مصطفیٰ اکمل الخلق مصطفیٰ انور الخلق مصطفیٰ اکبر الخلق مصطفیٰ أحلانا مصطفى أجلانا مصطفى أبقانا مصطفى أفهمنا مصطفى سعيد عيناه شدرة المنتهى مصطفى ليلة الميلاد كشف الدجى مصطفى سندنا 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 فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى المصطفى ربي أحسن